الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ الفت تجارتی سفر کی، جھاڑے اور گرمی میں۔ پس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور انہیں امن عطا فرمایا اور خوف سے۔ پچھلے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے یمن کے بادشاہ ابرہہ کے حملے کا ذکر کیا، جو اس نے بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے کیا تھا۔ کعبہ شریف تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے لشکر جرار کو، جو ہاتھیوں کے ساتھ تھا، پرندوں کی کنکریوں سے تباہ کر دیا، اور وہ اس طرح ہو گئے جس طرح کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کعبہ شریف اور کعبہ شریف کی بستی مکہ معظمہ اور یہاں کی رہائش پذیر قوم قریش کی بہت بڑی عزت ہو گئی، اور ہر طرف ان کا لحاظ پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ وادی غیر ذی زرع تھی۔ اس لیے قریش معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا۔ اب جس طرف جاتے لوگ ان کو عزت سے پیش آتے، تو وہ گرمیوں میں شام و عراق اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کا سفر کرتے اور انہیں بہت فائدہ ہوتا۔ آج کے فرمان میں اس قوم قریش اور اس کے بود و باش اور رہن سہن کا ذکر فرمایا، اور فرمایا ان کو تجارت میں نفع دے کر امیر کبیر بنا دیا، اور کعبہ شریف کی برکت سے انہیں امن عطا فرمایا کہ کوئی بھی ان پر حملہ کی کوشش نہ کرتا، اور وہ خود بھی آپس میں اس پاک وادی میں امن سے رہتے۔ کوئی شخص بھی وادی میں کسی کو تکلیف نہ دیتا۔ اگر کوئی کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم شریف کی حدود میں داخل ہو جاتا تو وہ اس سے یہاں بدلہ نہ لیتا۔ یہ بہتات رزق اور امن کی نعمت یہاں کے باسیوں کو عطا ہوئی، صرف کعبہ شریف کے طفیل۔ اس لیے حکم ہوا کہ اس کعبہ شریف کے رب کی عبادت کرو اور اسی کے بن کر رہو، اور بے جان بتوں کی پرستش مت کرو۔ حضرت عبد المطلب نے بھی ابرہہ کو فرمایا تھا کہ میں اپنے جانوروں کو لینے آیا ہوں، کیونکہ میں ان کا مالک ہوں۔ اس طرح کعبہ شریف کا بھی ایک مالک ہے جو عظیم طاقت والا ہے، وہ خود کعبہ شریف کی حفاظت کرے گا۔ بتوں کا ذکر نہیں فرمایا جو کعبہ شریف کے اندر تھے کہ وہ کعبہ شریف کو بچائیں گے۔ یہ ساری ہدایت اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ضروری ہے، جس سے نسبت حاصل ہوگی تو آئندہ کے لیے زندگی بھی باخدا ہو کر گزرے گی، اور دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی حاصل ہوگی۔ یہی نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا اس محفل کا مدعا ہے، تاکہ یاد الہی سے سینے صاف کیے جائیں، اور اس یاد الہی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اس نعمت کی عطا کے لیے التجا کی جائے۔ یہی ہمارا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔